پاک کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے نظر کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ حضرات، مجھ سے پیشتر بڑی شاندار جاندار تقریر کر دی حضرت مولانا حنیف رضا صاحب۔ میں کشمکش میں پڑ گیا، اتنی تیز میں تقریر کر بھی پاؤں گا کہ نہیں کر پاؤں گا۔ خیر وہ میرے بھائی، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ مغفرت فرمائے۔ لیکن اتنا پتہ ہے کہ میری موجودگی میں اگر وہ اتنی تیز تقریر کریں گے تو کسی دن اپنے بڑے بھائی کو کھو دیں گے۔ اللہ اللہ بے شک۔ قاری صاحب ہیں جو کچھ پڑھے کی انعام دے رہے ہیں، پڑھیں گے تو پھر کتنا دیں گے یہ دیکھنا ہے۔ فرمائش ہے نیپالی زبان کی نہیں ہے ایک شعر، آدھا گھنٹہ ٹائم ہے، سب بھوکے بیٹھے ایک شعر بولیے بولیے۔ میری طبیعت بہت خراب تھی، میرے احباب نے کہا دوا لے لیجیے، تو میں نے کہا میں دوا نہیں لوں گا، اگر دوا سے ٹھیک ہوا اجمیر شریف میں تو پھر کیا ہوا؟ غریب نواز حضرت کیا جملہ، بیٹھ کے دوا سے ٹھیک ہوا تو کیا ٹھیک ہوا؟ اگر اجمیر میں بھی بیٹھ کے دوا سے ٹھیک ہوتا خواجہ تیرے لنگر کی توہین ہو جاتی۔ واہ 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 جملہ حضرت، جواب نہیں۔ تو میں نہیں چاہتا تھا کہ غریب نواز کے لنگر کی توہین ہو، میں غریب نواز کی گلیوں کا پانی پی کے ٹھیک ہو جاؤں گا۔ غریب نواز کے پانی میں وہ سر۔ اور ایک بات بتاؤں آپ کو، پورے ہندوستان کی ساری خانقاہوں اور آستانوں پہ سنی کو مزاروں کی چادریں چوم کے سکون ملتا ہے۔ پورے ہندوستان پہ، نیپال میں بھی، پورے ہندوستان پہ اور نیپال میں بھی، جہاں تک میری یقین رسائی ہے، دو ملکوں کو تو شاید سبھی پوری طرح سے جانتا ہوں، چادریں چوم کے سکون ملتا ہے، مگر خواجہ تیری گلیوں کو بھی چوم کے سنی کے دل کو چین ملتا ہے۔ جواب نہیں۔ حضرت علامہ مولانا اشرف رضا صاحب اللہ نے فرمایا، خطیب نیپال آئے ہیں، بلبل نیپال آئے ہیں، پیر طریقت حضرت چاند میاں صاحب اللہ آئے، حضرت علامہ نظام رضا صاحب آگرہ سے آئے، حنیف رضا صاحب آئے۔ میرا دل اس وقت کہہ رہا تھا نہ خطیب نیپال آئے ہیں، نہ مفتی نیپال آئے ہیں، غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز۔ میرے دل کی ایک ایک دھڑکن کہہ رہی تھی کوئی نہیں آیا، غریب آئے ہیں، غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے غریب نوازی میرے غریب نواز۔ اور حضرت علامہ مولانا حنیف صاحب ایک جملہ کہہ رہے تھے کہ کچھ کم عقل لچے لفنگوں نے لڑائی کرانے کی کوشش کی، تو میں اس جملے پہ حیرت کر رہا تھا، اللہ اجمیر اور بریلی کی کبھی لڑائی ہو سکتی ہے؟ بریلی کی حیثیت ہے کہ وہ اجمیر سے لڑے؟ بریلی کی حیثیت ہے کہ وہ اجمیر سے لڑے؟ اجمیر بریلی میں نہ کل لڑائی تھی نہ آج لڑائی، نہ قیامت تک ہوگی۔ اجمیر اور بریلی میں نہ کل لڑائی تھی نہ آج ہے اور نہ قیامت تک ہو سکتی ہے۔ یہ لوگوں میں اپنے جو بھی ہوتا ہو اس سے اجمیر اور بریلی کا کیا مطلب؟
واہ 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 لوگوں میں جو ہوتا اس سے اجمیر اور بریلی کے کیا مطلب؟ بریلی کہاں لڑ سکتی ہے؟ بریلی کل بھی غلام تھی اجمیر کی، آج بھی ہے، صبح و قیامت تک بریلی بلبلے نیپال، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان. واہ 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 واہ. ایک بات بتاؤ یار، غلام اور امام میں کبھی لڑائی ہو سکتی ہے؟ غلام اور امام میں کبھی لڑائی ہو سکتی ہے؟ پورے ہندوستان کے اولیاء کرام سب کی امامت، ولایت، بزرگی مسلم ہے، سب اپنی اپنی جگہ پہ عظیم ہیں، مگر سب کا امام میرا غریب نواز ایک شعر شاعر کی روح سے، ذمہ دار آدمی میں تو شاعر کی روح سے اجازت لے کے ایک شعر میں تھوڑا ترمیم کر کے پڑھنا چاہتا ہوں، جی تھوڑا بدل کے. انڈیا میں جتنے لوگ احترام کے قابل ہیں، جتنے لوگ واہ واہ. انڈیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں خواجہ پیر کے بعد. انڈیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں خواجہ پیر کے بعد. میرا خواجہ ہند کا راجا ہے. راجاؤں سے لڑائی نہیں لڑی جاتی ہے، فقیری کر کے کھڑے ہو کے بھیک مانگی جاتی ہے. واہ 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 واہ. ارے واہ ماشاء اللہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. لڑائی نہیں لڑی جا سکتی ہے، زندہ باد. بھیک مانگی جا سکتی ہے. اور اگر کوئی خواجہ غریب نواز کا سچا ہمدرد، نسل والا، آل والا، محبت کرنے والا ہے تو پھر آئے وہ حسنی کردار دکھائے جو امام حسن نے امت کے دو ٹکڑوں کو ایک کرنے کے لیے ادا کیا. امام عالی مقام کے بڑے بھائی حسن مصطفیٰ نے جب دیکھا کہ میں خلیفہ خلافت کو برقرار رکھتا ہوں تو پھر امت کے دو ٹکڑے ہو سکتے ہیں. قربان جاؤ علی کے اس لال پر جس نے خلافت کو تر کر دیا، مصطفیٰ کی امت کو ٹوٹنے سے بچا لیا. خطیب ہندوستان، بلبل نیپال، خواجہ کا ہندوستان، ہندوستان کے سنی مسلمان. واہ 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 واہ. زندہ باد زندہ باد. ایک بات بتاؤ، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو ایک رکھنے کے لیے یہ قربانی پیش کی. حسنی ہو تو کچھ کر کے دکھاؤ. واہ واہ. جواب حسنی ہو تو امت کے اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے قربانیاں پیش کرو. اپنی ایگو کو لاک مارو، اپنے اندر کی ایگو کو ٹھکراؤ، امام حسن کے کردار کو سینے سے لگاؤ. ارے ہندوستان کل بھی تمہارا تھا، ہندوستان آج بھی تمہارا ہے. واہ واہ واہ. ارے واہ 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 واہ. مفتی صاحب جواب نہیں ماشاء اللہ. زندہ باد زندہ باد. بات یہاں پہ آتی ہے علی مرتضیٰ کی فضیلت. یار کسی رضوی کو بھی اس پر کوئی کلام ہو سکتا ہے؟ کسی رضوی کو؟ ارے ہم صحابی لفظ کے بے کے بعد جو یہ آتا ہے
واہ 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 لفظ کے بیٹے صحابی کے بعد جو لفظ یہ اگر بھی ہندی میں بولے تو آئی جو آئی ہے دی ہے یہ ہے صحابی کے نام پہ ہم یہ تک نہیں چھوڑ سکتے بے شک واہ 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 صحابی کے نام سے ہم یہ تک پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے ارے جب صحابی تو ہم یہ تک نہیں چھوڑ سکتے تو علی سید السادات ہے مصطفیٰ کے داماد کہاں سے کمپرومائز ہو سکتا ہے علی علی سبحان اللہ علی ہندوستان نے پوری دنیا میں جتنے ولی ہیں وہ علی کے در کے بھکاری ہیں علی کی فضیلت پہ کوئی کسی کو کلام ہو سکتا ہے نبوت کا تاج جی معلومات کی بات جی نبوت کا تاج ذات مصطفیٰ ہے یعنی جس کو نبوت ملی وہ صدقہ مصطفیٰ ہے نبوت کا تاج ذات مصطفیٰ ہے یعنی جس کو بھی نبوت ملی 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش نبی و رسول جس کو نبوت میں ملی ہے وہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے اس لیے کہ نبوت کا تاج ذات مصطفیٰ ہے اور ولایت کا تاج ذات موسیٰ کلیم اللہ ہے موسیٰ کلیم اللہ کو ولایت کا تاج دیا گیا ہے مگر اس تاج کی چابی علی مرتضیٰ کو دی گئی ہے کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی ادھر کانپ جاتا ہے علی کا نام سن کر اپنی خیبر کانپ جاتا ہے یار اس اسلام کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے جس اسلام میں علی نہ ہو ارے وہ اسلام کہاں کچھ اور ہوگا اسلام نہیں ہو سکتا اسلام تو وہ ہے جو اسلام علی کے تلووں سے ہو کے آتا ہے شہید کربلا کے خون سے ہو کے آتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بلبل نیپال واہ 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 آج عامر سبحان اللہ بھی سبحان اللہ جان یار لڑائی کس بات کی لڑائی کس بات کی ہم چادر والے لوگ ہیں اتنا تو خیال کرو ہم تمہاری برادری والے لوگ ہیں ہم گاگر والے لوگ ہیں جی جی ہم عرس والے لوگ ہیں چادروں کو بوسہ دینے والے لوگ ہیں ہم تو برادری کے لوگ ہیں ہمیں بتاؤ گے تو پھر کس کو بلاؤ گے اور ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم آپ سے لڑ سکیں ارے آپ تو میرے شہنشاہ کے در کے دربان ہو جتنے صحابیوں کو ماننے والے ہیں وہ سب غریب نواز کے در کے دربان ہیں اور راجا کے در کا دربان بھی ہم سب لوگوں کے لیے امام ہوتا ہے ہماری حیثیت ہے وہاں پر ہم تو چادر والے ہم تو گاگر والے ہم نے تو چادروں کے لیے مناظرے کیے ہم نے تو چادریں جب لوگ چھیننے کی کوشش کر رہے تھے اسی ہندوستان کی گلیوں میں جب مزارات اولیاء سے چادریں چھینی جا رہی تھی جب ہندوستان کے تمام اولیاء اللہ کے آستانوں پہ عرسوں پہ پابندی لگ رہی تھی ہندوستان کے تمام اولیاء اللہ کے مزاروں پہ چادریں چومنے پہ فتوے لگ رہے تھے جب شرک و بدعت کے نعرے لگ رہے تھے تو کوئی اور نہیں غریب نواز کے یہی سپاہی میدان میں نکلے تھے ارے واہ جواب نہیں ماشاءاللہ جواب نہیں
سبحان اللہ. ہم نے جنگیں کی چادروں کے لیے، گوشتوں کے لیے، گاگروں کے لیے، مدارات اولیاء کے چادر کو بوسا دینے کے لیے واہ ہم نے لڑائیاں مناظرے کیے، ہم نے انرجی لاس کی، بے ہم شک نے خرچے کیے، بڑی بڑی کانفرنسیں کی ہم نے. تو اتنی محنت و مشقت کے بعد جو سنیت کا شیرازہ، جو جمود، سواد اعظم، اتحاد جو بنا ہوا ہے، خدا کے واسطے تمہیں غریب نواز کے طرحوں کا واسطہ دیتا ہوں، امت کے اس جمود کو مت توڑو، امت کے اتحاد کو مت توڑو، اس لیے کہ کل تمہیں بھی ہمیں بھی علی مرتضیٰ کو مفتی جانا ہے. علی یہ مرتضیٰ کو تو دکھانا بھائی. واہ 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 واہ. ارے زندہ باد زندہ باد مفتی صاحب زندہ باد. جواب نہیں جواب نہیں. کردار پیش کرو. ماشاء اللہ. 19-20 کر کے بھی کبھی کبھی اتحاد کے لیے مینج کیا جاتا ہے، بے شک مینج کیا جاتا ہے. اتحاد کو پارا پارا نہ ہو، امت مصطفیٰ ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو، مصطفیٰ جانے رحمت کی چمو، مصطفیٰ جانے رحمت کی امت میں اختلاف نہ ہو، مصطفیٰ جانے رحمت کی امت ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا اتحاد برقرار رہے. یہ مصطفیٰ کی بھولی بھالی ایڑ پھیڑے، ارے ان کو نظری اور چشتی جنگ میں مت دھکیلو، اس لیے کہ آلریڈی ہمارے پاس اتنی جنگیں ہیں کہ محاذ خالی ہے، سپاہی کم ہے، اس لیے کوئی نئی جنگ تیار نہ کرو. غریب نواز کے غلاموں کو ان کے طلبوں سے لپٹ کے اپنی فریادیں کہنے دو. ہم کوئی نئی جنگ کے متحمل نہیں ہیں اور ہم لڑ بھی نہیں سکتے، ہم جھگڑا کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ ہم غریب نواز کے فالوور ہیں. غریب نواز کے فالوور ہیں اور غریب نواز کی پوری زندگی میں سب کچھ ملے گا مگر ہنسا نہیں ملے گی. بے شک بے شک بے شک حق حق غریب نواز وہ تصوف کے امام فی الہند ہے، صوفیوں کے امام ہندوستان میں غریب نواز ہے. ان کی زندگی میں ہنسا کہاں سے آ گئی؟ یہاں ہنسا کہاں سے؟ یہاں تو دشمنوں کو بھی مسکرا کے جواب دیا جاتا ہے. ارے واہ 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 واہ. دشمنوں کو بھی واہ واہ واہ. یہاں تو دشمنوں کو بھی مسکرا کے جواب دیا جاتا ہے. ہماری ہزار کمی صحیح، ہماری ہزار غلطیاں صحیح، مگر ہم بیٹے آئے، تم باپ ہو. واہ 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 واہ. ہم بیٹے آئے، ہم چھوٹے ہیں، ہم غلام ہیں، ہم غلام ہیں. میں جانتے ہیں میری کمزوری ہے، ہم مر تو سکتے ہیں، روح تو چھوڑ سکتے ہیں، مگر غریب نواز کا در نہیں چھوڑ سکتے. ہم اجمیر نہیں چھوڑ سکتے. آپ کو ہماری کمزوری معلوم ہے. ہم روح کی جان دے سکتے ہیں، روح قدس انصری سے پرواز کر جائے. افسوس نہیں ہے، غریب نواز کا در اگر دامن ہمیں سے چھوڑ جائے تو موت سے بدتر ہے وہ زندگی جن ہاتھوں میں غریب نواز کا دامن نہ ہو. ارے واہ واہ واہ. موت سے بدتر ہے وہ زندگی جن ہاتھوں میں غریب نواز کا دامن نہ ہو. اپنے ہو یا بیگانے، سب کی بارگاہ میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ اجمیر کی اس گلی میں غریب نواز کا ایک گداگر، ایک بھکاری اپنے تاجور کی بارگاہ میں صدا لگاتے بھیک مانگ رہا ہے. ان کے آستانے کا واسطہ دے کے بھیک مانگ رہا ہے. خدا اللہ کے واسطے اس امت کے اتحاد کو برقرار رہنے دو. ایک بات بتاؤ،
یا 4 کتابیں پڑھنے والا مرد، اردو جیسے تیسے ٹوٹی پھوٹی 4 کتابیں پڑھ لینے والا، جملے پہ دھیان دیجیے، 4 کتابیں اردو کی جیسے تیسے ٹوٹی پھوٹی پڑھ لینے والا، 1000 کتابوں کو لکھنے والے کی ارے کیا بات ہے، کیا بات ہے صاحب، واہ 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 واہ، 1000 کتابیں الٹی سیدھی جیسے تیسے پڑھ لینے والا، 1400 کتابیں لکھنے والے کی تحریر پر اگر وہ تحقیق کرے، کمی نکالے، فتویٰ نکالے، تو یہ کون سا زمانہ آ گیا؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ 1400 کتابیں لکھنے والے کی شخصیت پر 4 کتابیں پڑھ لینے والا کمی نکالے، نقص نکالے، اپنا حکم نافذ کرے، تو پھر تو قیامت قریب ہے۔ یہ علامت ہے کہ قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، میں نہیں، میرا باپ نہیں، ہندوستان نہیں، ایشیا کے بڑے بڑے مدبرین اور مفکرین کا یہ ماننا ہے کہ اردو زبان میں نبی پاک کی بارگاہ میں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام سے بہتر آج تک کوئی سلام بنا ہی نہیں۔ ارے وہی واہ واہ واہ، آج تک کوئی سلام ایسا بنا ہی نہیں۔ ایشیا میں بڑے بڑے مدبرین نے مانا ہے۔ 4 کتابیں اردو پڑھ لینے والے کی بات نہیں ہے، یونیورسٹیوں کے اسکالر نے مانا ہے، ریسرچر نے مانا ہے، ڈاکٹر نے مانا ہے، انجینئر نے مانا ہے، پروفیسر نے مانا ہے، وقت کے محقق نے مانا ہے، وقت کے مدبر نے مانا ہے، وقت کے مفسر نے مانا ہے، وقت کے محقق نے مانا ہے، اس لیے کہ یہ کلام کسی اور کا نہیں، وقت کے مجدد نے لکھا۔ کلام اعلی حضرت، سلام اعلی حضرت، آجا کا ہندوستان، جشن مولائے کائنات، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ پروفیسر ڈاکٹر مسعود احمد ٹھنڈ یونیورسٹی پاکستان کے بہت بڑے پروفیسر ہیں، ماہر رضویات ہیں، ان کی تحقیق ہے، جی جی، زبردست ریسرچر ہیں۔ رضویت پر جتنا انہوں نے مسالہ جتنا تحقیق کیا ہے، ہندوستان میں آدھا انہی کا ہے، آدھا جو ہے وہ انہی کا ہے۔ وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اردو زبان میں اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان نے ایسی سمیٹ کے رکھ دی ہے کہ پورا سلام شروع سے پڑھا جائے، آخر تک پڑھا جائے اور اسے سمجھا جائے تو قسم خدا کی وہ تصور میں ہی نبی کا دیدار کر دیتا ہے۔ کیا کہہ دیا، کیا کہہ دیا، واہ واہ واہ، ارے واہ بھائی، جواب نہیں، ماشاءاللہ، انتظام کمال ہو گیا، آج تو وہی کمال ہو گیا، آج تو واہ واہ، کیا تقریر ہے بھائی آج، واہ واہ لگا۔ جی جی جی، سلام پڑھتے جائے، اے جس کے ماتھے شفاعت تصدیق، واہ 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 واہ، پتلی پتلی گلے قدس کی پتلی۔ بہت ٹائم بہت کم ہے نا، میں تو جب تقریر کرتا تو انشاءاللہ کروں گا، کبھی وقت ہوگا تو کروں گا انشاءاللہ۔ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، نبی کے ہونٹوں کی تعریف اس سے اچھی اور کیا ہو سکتی ہے؟ ارے واہ 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 واہ، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، جس کے ماتھے شفاعت کا زہرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، وہ زبان جس کو سب ان کی ترجیح کا ہے، اس کی نافذ
حیدری، نعرہ حیدری، مفتی لیاقت رضا نیپالی بلبل نیپال، خطیب ہندوستان، خطیب ہندوستان. واہ 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 واہ. ہم تو سلام کے لیے لڑنے والے لوگ ہیں. سلام میں لڑنے والے لوگ نہیں ہیں، سلام کے لیے لڑنے والے. سلام کے لیے لڑنے والے. ہم سلام میں لڑنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم سلام کے لیے لڑنے والے لوگ. پورے ہندوستان میں سب سے پہلے یا نبی سلام علیہ پڑھا جاتا تھا. ہم نے پڑھا، ہم پڑھتے ہیں، ہم پڑھتے رہیں گے. پورے ہندوستان کے گاؤں میں، دیہات میں، شہر ڈگر ڈگر، نگر نگر، قریہ قریہ، شہر شہر، پورے ہندوستان کی ہر گلی میں سلام پڑھا جاتا تھا. ہمارے باپ نے بھی پڑھا، ہماری ماں نے بھی پڑھا، ہمارے دادا نے بھی پڑھا. ہم نے بھی بچپن اسی سلام پہ کہا تھا، یا نبی سلام علیہ، یا رسول سلام علیہ، صلوات اللہ علیہ، یا حبیب سلام علیہ. یہ سلام پڑھا، پڑھتے ہیں، پڑھتے رہیں گے، قیامت تک پڑھیں گے. سلام پہ کوئی اعتراض نہیں، کوئی کلام نہیں، کوئی جملہ نہیں، کوئی کمنٹ نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں. سلام پڑھتے ہیں، پڑھتے رہیں گے. مگر جب اس سلام پر فتویٰ لگا، جب وہابی دیوبندی ندویوں نے سلام کو شرک کہا، ہم نے پڑھا یا نبی سلام علیہ تو بولے شرک کر دیا. ہم نے کہا یا نبی حبیب سلام علیہ بولے شرک کر دیا. ہم نے کہا صلوات اللہ علیہ بولے شرک و بدعت کر دیا. تو بریلی کے امام کو اسی پہ چلایا گیا تھا اور فرمایا تھا کہ تم ایک سلام سے چلتے ہو. اب ہم پڑھیں گے مصطفیٰ جان رحمت پہ بھاگو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور ایک بات بتاؤں آپ کو، پورے ہندوستان میں پہلے یہی سلام پڑھا جاتا تھا، یا نبی سلام علیہ. پڑھیے آپ لوگ، یا نبی سلام علیہ، یا رسول سلام علیہ. اسی سلام سے تو ان کو جلن ہوا تھا. تب بریلی کے امام نے کہا تھا، اچھا ایک سے تکلیف ہے. واہ 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 واہ. ایک سے تکلیف ہے تو پھر لوگوں تو پھر اب لوگ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بد میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. اور چل رہی اور ان کی طبیعت راکھ ہو رہی. منہ بنا کے بولے شرک 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 بدعت. ابھی تک ہم ایک سلام پہ فتویٰ لگاتے ہیں، جب تو لاکھوں پڑھ لیے. نئے نئے ڈرامے نکالے، بولے مصطفیٰ ان کے بیٹے کا نام ہے، جان رحمت ان کی بیوی کا نام ہے. ان کے ہی مولوی نے کہا کہ بیوقوف یہ کوئی نام نہیں. جی ایک سلام سے چلے تو بریلی کے تاجدار نے غریب نواز کے سلام پہ پہرا دیتے ہوئے لکھا تھا، اے غریب نواز، تمہاری چادر چوم کے، تمہارے طلبوں کو بوسہ دے کے اس سلام کو مجروح نہیں ہونے دوں گا، اس سلام کو ضائع نہیں ہونے دوں گا. اگر یہ ایک سلام سے چلیں گے تو ہم پڑھتے رہیں گے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. اب جب اور چل گئے، نئے نئے بہانے نکالنے لگے، بولے مصطفیٰ کے بیٹے کا نام، جان رحمت بیوی کا نام، تو ان کے مولوی نے کہا نہیں یہ کوئی نام نہیں تھا، بے وقوفی کر رہے، بات پکڑی جائے گی، اس لیے ایسی باتیں مت کرو. تو بولے کسی آفت میں کسی آنی بلی خاندان ہو جائے نہ کرے تو کیا کرے. بولے شرک 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 بدعت. اور طرف کے بولے شرک. تو بریلی کے امام نے کہا کہ تم لاکھوں سلام سے چلتے چلنے لگے تو لوگوں کو کعبے کے پتھروں پوچھا، تم پہ کروڑوں ضرور پیدا کے سمجھ تو آپ تم سے کرو.
دیکھو تو کبھی غور سے، کبھی بریلی کے امام کی خدمت دیکھو بھی تو غور سے، سب کا چشمہ اتار کے کبھی غور بھی تو کرو، وہ امام غریب نواز کے مشن کے لیے کتنے اپنے سینے پہ زخم کھا گیا، کتنے اپنے سینے پہ غم کھا گیا، کسی نے کتنے زخم کھا گیا. بولے ایک سلام لاکھوں سلام سے بھی جلنے لگے. تو پھر لوگوں کو اب ہم پڑھیں گے کعبے کے بدل تجھا غیبہ کے شمس دوہا تم پہ کرو درود آنکھ عطا کیجئے اللہ اکبر کبیرہ یا رسول اللہ. ہم تو ہیں بے قصو بے تمیز، اس کو ہوئے ہیں عزیز، ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود. زندگی بھر لڑتے رہے امام، لڑتے رہے یا نبی سلام علیکم پہ فتویٰ، تو بولے لاکھوں سلام پڑھو، لاکھوں سلام پہ فتویٰ، تو بولے اب کروڑوں درود پڑھو. اور اس کے باوجود جب چین نہ آیا اس پر بھی فتویٰ نکالنے لگے. تو بریلی کے امام نے کہا وصیت میں، اے لوگوں میری قبر کو اتنی گہری کر دینا تاکہ نکیر آئیں گے جب مرکز میں آئے تو احمد رضا لے جانا رہے، بلکہ وہاں پر بھی کھڑے ہو کے کہے یا رسول اللہ کعبے کے بدر تجھا تم پہ کروڑوں درود، کرما کے شمس تو ہاتھوں پہ کروڑوں. زندہ باد زندہ باد. ارے بھائی جواب نہیں ماشاءاللہ، جواب نہیں دوسرا بات تو. اور ایک بات بتا دوں پڑھ کے اسی پر تھوڑا دماغ میں آ گئی جی، وہاں قدموں سے فیض آ رہا ہے، وہاں قدموں سے فیض آ رہا ہے، قدموں سے فیض آ رہا ہے. میاں کوئی اور عام آدمی تھوڑی ہوں، چشتی ہوں. واہ واہ واہ. ہم برکاتی ہیں، برکاتیوں سے الجھنا اتنا آسان ہے. ہم برکاتی ہیں. میرے پیر یہاں آتے تھے، حضور احسن العلماء مصطفیٰ حیدر حسن میاں، میرے سرکار نجیب میاں یہاں آتے ہیں اور ان کا فیض لے کر کے واہ واہ شاہ واہ میاں صاحب قبلہ بیٹھے ہیں. واہ 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 مظاہرہ کا بڑا فیضان ہے. واہ. ڈاکٹر عامر صاحب بھی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے. ایک بات اور بتا دوں، اسی پہ تھوڑا آ گئی دماغ میں. بریلی کے امام نے جب دیکھا کہ یہ تو مان ہی نہیں رہے، سلام پہ اتنا زیادہ یہ ہنگامہ کر رہے ہیں، یا نبی سلام علیہ پہ فتویٰ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پہ بھی فتویٰ، جبکہ یہ سلام تو 1400 سال سے برابر آج تک آتا رہا، آج تک امت میں رائج ہے، یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس پر بھی فتویٰ. تو بریلی کے امام نے کہا تھا کہ احمد رضا کی تمنا ہے کل جب محشر کا مجمع نفسی نفسی کا عالم ہوگا، باپ بیٹے کے نہ ہوگا، بیٹا باپ کا نہ ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، تمام گنہگاروں کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں گی، پیروں میں بیڑیاں ہوں گی، سب کو فکر ہوگی کہ مصطفیٰ کی سواری آئے تو گنہگاروں کو نجات کرائے، مصطفیٰ کی سواری آئے تو گنہگاروں کی مغفرت کرائے، نبی آ جائیں تو بخشش کرائیں. سب کو انتظار ہوگا محشر کے ہنگامے میں، کوئی اپنا نہ ہوگا، کوئی بیگانہ نہ ہوگا، باپ بیٹے کا نہ ہوگا، بیٹا باپ کا نہ ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، استاد شاگرد کا نہ ہوگا، کوئی پیر مرید تک کا وہاں کون کسی کا پرسان حال ہوگا. ایسے عالم میں سب کو یہ پڑی ہوگی کاش نبی جلدی آئیں تو ہماری نجات کرائیں، شفیع محشر آئیں تو ہماری شفاعت کرائیں، ہم سب کے پیغمبر آئیں تو ہماری شفاعت کرائیں. گنہگاروں کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں گی، ان کے پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوں گی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالے ہوئے، پیروں میں بیڑیاں ڈالے ہوئے، آنکھیں اشکبار ہوگی، اور اسی راستے پہ سب کی نظریں لگی ہوگی جس راستے سے مصطفیٰ جانے رحمت آنے والے ہوں گے، اسی راستے پہ سب کی نظر ہوگی. تمام مشرقیوں کو مجمع ہوگا، تمام آزاد سے لے کے ابد تک آنے والے تمام انسان کھڑے ہوں گے، مصطفیٰ کی سواری کا انتظار ہوگا. بڑے بڑے نبیوں ولیوں کو بھی مصطفیٰ کی آمد کا انتظار ہوگا. مصطفیٰ آ جائیں تو جلدی سے شفاعت کرائیں، مصطفیٰ آ جائیں تو جلدی سے ہماری بخشش کرائیں، نبی آ جائیں تو شفیع پیغمبر ہماری بخشش کرائیں. سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، سب کو نجات کی فکر ہوگی، شفاعت کی فکر ہوگی. نبی آئے بخشش کرائیں،
نبی آئے شفاعت کرائیں، مگر ایک بڑے مجمع میں، پورے مجمع کے ہنگامے میں ایک اکیلا ہوگا جس کی تمنا یہ نہیں ہوگی کہ نبی آئے بخش کرائے، بلکہ بہار اس کی تمنا یہ ہوگی کہ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو تو پھر بھیجے سب ان کی شوکت کے لاکھوں کو۔ ارے واہ 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 واہ، ارے بھائی واہ واہ واہ، ارے زندہ باد زندہ باد زندہ باد، وہ تم نے کمان کیا جواب دینا سنگا، ارے واہ واہ واہ، کیا بات ہے کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد۔ شفیع محشر کی تھک کو پڑی ہوگی اور احمد رضا وہاں بھی کھڑے ہوں گے اور وہاں بھی ان کے دل کی تمنا، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو تو ہم لوگ کیا کریں، بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ سلام وہ سلام ہندوستان نہیں پوری دنیا کے مفکرین نے مانا ہے، پوری دنیا کے مدبرین نے مانا ہے، پوری دنیا کے ریسرچر اسکالر نے مانا ہے، پوری دنیا کے ڈاکٹر انجینئر پروفیسروں نے مانا ہے، پوری دنیا کے محققین نے تسلیم کر لیا ہے، پوری دنیا کے بڑے بڑے علماء بڑے بڑے خطبہ نے مان لیا ہے، پوری دنیا کے خانقاہی سجادوں نے بھی تسلیم کر دیا ہے کہ ایشیا میں اردو زبان میں سب سے زیادہ مقبول عام اگر کوئی سلام ہے تو وہ کوئی اور نہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ وقت ہو گیا، آپ لوگ بھوکے ہیں، لنگر ہے، مجھے بھی کھانا ہے، اسی لنگر سے مجھے شفا لینا ہے، آپ کو بھی کھانا ہے، انشاءاللہ پھر کبھی ملنا ہے، دوبارہ جب آؤں گا انشاءاللہ پھر اس ٹاپک پہ کھل کے گفتگو ہوگی۔ بس اتنا امت اتحاد کو پارا پارا مت کرو، نبی کے شہزادوں نے بڑی مشکل سے اس امت کو جوڑا ہے، بڑی مشکل سے اس امت کو جوڑا ہے۔ یہ مصطفیٰ کی پھولی بھیڑیں ہیں، ان کو رضوی چشتی میں نہ لڑاؤ، انہیں غریب نواز کے قدموں سے ملنے دو، ان کا دل کرے تو بریلی کے احمد رضا کے طلبوں سے بھی ملنے دو۔ ہم جانتے ہیں احمد رضا کو ماننا تمہاری مجبوری نہیں ہے، مگر احمد رضا کے نظریات کو ماننا سر سننے کی مجبوری ہے۔ ارے واہ واہ، رہنا ہے، اب چلتے رہے، اختلافات ہوں گے، لیکن جن اختلافات میں مماثلت ہے، کم سے کم ہنسا کہاں سے آ گئی، جھگڑا تو مطلب ایسا نہیں میری غلطی نہیں، بلکہ غلطی کبھی کبھی ہماری پہلے ہوتی ہے، ہم بھی کم نہیں ہیں، جی شرارت تو ہم بھی بہت، میں اپنی بات کہہ کر کے مجھے یہ مت سمجھنا ہم بھی بہت بڑے غلط آدمی ہیں، آپ سمجھ لینا کہ میں یہ سب سے بڑا غلط آدمی، ہم سے مراد یہ ہے کہ ہمارے لوگ کبھی کبھی کرتے ہیں، ہو جاتا ہے تشدد اتنا زیادہ ہوا کہ جو فساد کا رنگ لے لیتا ہے، مگر ہنسا تو غریب نواز کے در پہ کبھی نہیں ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے جلسے میں شرکت کو قبول فرمائے، آپ کا یہ محبوب ادارہ حضرت علامہ ناصر رضا